آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں، کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض کینہ رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمیں کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ ہو سکتا میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پچھلی امتوں کی بیماری کون سی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا کہ کیونکہ پچھلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ فرما دیا کہ تکبر کرتے تھے۔ آگے فرمایا وہ اتراتے تھے کہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے دوسروں سے۔ آگے دوسرا فرمایا غیبت کرنا، کہ لوگوں کی غیبت کریں گے دوسروں کی، وہ ان کے پیچھے ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کوشش کرنا، کیونکہ وہ یہ کوشش کریں گے میں اس سے بہتر ہو جاؤں۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں دولت کے حوالے سے بہتر ہو جاؤں، یہ سبقت کوشش کریں گے۔ آگے فرمایا کہ نیز آپس میں بغض رکھنا، آپس میں بغض رکھیں گے اور کیا کریں گے؟ بخل کریں گے۔ اور کیا فرمایا؟ آگے فرمایا اگر جب یہ چیزیں کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ظلم میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ صورتحال۔ پھر فرمایا کہ پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ اللہ اکبر! ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال اس لیے ہے، فتنہ و فساد اس لیے ہے، نفرتیں اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، بغض کینہ والی اور تکبر کرنے والی، اترانے والی، اور ہم غیبت کرتے ہیں، اس لیے یہ بیماریاں ہمیں لگ چکی ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں کہ بغض کینہ نکال دیں، تکبر کرنا چھوڑ دیں، ہمارا معاشرہ فتنہ و فساد سے نکل سکتا ہے اور بہترین اور پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے، غور کر کے ان پہ عمل کریں، ہمارا معاشرہ بہترین امن والا بن جائے گا۔ یہ المعجم الاوسط باب المیم من اسماء مقدام، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 348، حدیث نمبر 9016، اور کتاب میں بھی ہے بغض کینہ، کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 7۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا تم نے صبح کس حال میں کی؟ آپ نے جب گھر سے تشریف لائے اپنے اصحاب صفہ کے پاس، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے جیسے تشریف لائے، اپنے اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ تم نے صبح کس حال میں کی؟ صبح تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے عرض کی خیر و بھلائی کے ساتھ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آج تم بہتر ہو اس وقت سے کہ جب تمہارے پاس صبح کھانے کے لیے ایک پیالہ اور شام کو دوسرا پیالہ لایا جائے گا۔ اپنے گھروں پر اس طرح پردے لٹکاؤ گے جس طرح کعبے پر غلاف ڈالے جاتے ہیں۔ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے یہ نعمتیں حاصل ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہاں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم اس وقت بہتر ہوں گے کیونکہ ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور غلاموں کو آزاد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ تم آج بہتر ہو، کیونکہ جب تم ان نعمتوں کو پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو آپس میں حسد کرنے لگو گے، یا پھر کیا ہوگا؟ باہم قطع تعلق کرنے لگو گے، اور پھر کیا فرمایا؟ پھر آپس میں بغض کینہ پڑ جاؤ گے، بغض کینہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہمیں دیکھو کتنا پیارا اشارہ فرما دیا اللہ کے نبی نے، پہلے اشارہ فرما دی کہ آنے والے لوگ میرے امتی کیا کریں گے جب ان کے پاس دولت زیادہ آ جائے گی۔ اس کی وضاحت یہ ہے جب کسی کے پاس فرما دی جب کسی کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بغض کینہ مبتلا ہو کر پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے پردے لٹکا دیتا ہے اپنے گھروں میں تاکہ کوئی بندہ مانگنے کے لیے کوئی نہ آئے یا کسی کو دینی نہ پڑے۔ یہ الزہد ابن المنہاد باب معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 390، حدیث نمبر 760۔ یہ اور کتاب بغض کینہ میں بھی ہے، صفحہ نمبر 45۔